دینے کا اعلان کیا، اسی جذبے سے قربانی دی، اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھانسی کی سزا کا مولانا نیازی صاحب کے لیے حکم ہوا۔ اس وقت تحریک ختم نبوت کی قیادت اور سیادت قاضی کشمیر شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا محمد ابو الحسنات صاحب قادری نفر اللہ مرقدہ، اور اس طرح سے اور دوسرے اکابرین جن میں حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار صاحب نیازی، یہ سب بزرگ فرما رہے تھے، سب جیلوں میں تھے، اور مولانا نیازی صاحب کو سزائے موت ہو گئی تھی۔ میں اس زمانے میں کراچی میں تھا، اور کراچی کی جو مجلس عمل ہے اور اس کا جو رکن تھا، اور منظم جتھے اور وغیرہ وغیرہ یہ سب چلتے رہتے تھے، اور اس کے بعد تبلیغی دوروں پر بھی باہر جاتا رہتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایسا موقع آیا کہ سن 1970 میں جمعیت علماء پاکستان نے شیخ الاسلام حضرت مولانا خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیالوی نمر اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی زیر قیادت اور سیادت سن 1970 میں یہ طے کیا کہ جمعیت علماء پاکستان کو انتخابات میں عملی طور پر حصہ لینا ہے۔ دارالسلام توبہ ٹیک سنگھ میں یہ کانفرنس حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں منعقد ہوئی، اور حضرت بابرکت رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں جمعیت علماء پاکستان میں اس زمانے میں قومی اسمبلی میں اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان نے یہ ذمہ داری اس فقیر کے سپرد کی، اور سن 1973 میں اس فقیر نے قومی اسمبلی میں ریزولوشن پیش کیا جس میں مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دی جائے۔ اس پر بحث ہوتی رہی، تقریباً 2 مہینے تک اس سلسلے میں بحث ہوئی۔ مرزا ناصر نے اس زمانے میں تار دیا، جب میں نے ریزولوشن پیش کیا تو دوسرے دن مرزا ناصر نے تار دیا کہ شاہ احمد نورانی نے جو ریزولوشن پیش کیا قومی اسمبلی میں کہ ہم کو کافر قرار دیا جائے، ہم کو اس پر بحث کی اجازت دی۔ تو اس زمانے میں ہمارے اسپیکر ہوتے تھے صاحبزادہ فاروق علی خان، انہوں نے، میں ہاسٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے ہاسٹل میں اس سے بات کی اور کہا مولانا وہ ہم جس کو کہتے تھے گلے، اب یہ آپ لوگوں کے مناظرے قومی اسمبلی سے باہر ہوا کرتے تھے، سڑکوں پہ ہوتے تھے، گلیوں میں ہوتے تھے، اب یہ اسمبلی کے اندر بھی مناظرے شروع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پارلیمنٹ کو، قومی اسمبلی کو ان کیمرہ، پارلیمنٹ ان کیمرہ بلا لیجیے۔ ان کیمرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہو، اور جو بھی بحث مباحثہ ہونا ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں ان کے پاس گیا اور تفصیل سے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ ان کو کہیے کہ جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتے ہیں ہم ضرور سنیں گے۔ اور اس کے بعد وہ تشریف لائے۔ قومی اسمبلی کے بزرگ ممبر تھے ہمارے ساتھ، انتہائی قابل قدر اور قابل فخر شخصیت تھی حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہمارے ساتھ تھے، اور دوسرے بھی ہمارے ساتھی تھے جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ جرنلوں کے ساتھ ہیں آج کل۔ بہرحال ہم سب نے مل کر وہ ریزولوشن اس زمانے میں میں نے مرتب کیا تھا وہ تو پیش کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے سوالات لکھنے شروع کیے۔ تو بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا حضرت مولانا علامہ محمد ذاکر صاحب نور اللہ مرقدہ اس زمانے میں بیمار رہتے تھے اور معذور بھی تھے، لیکن وہ تقریباً عام طور سے رات کے 4 بجے تک میرے ساتھ ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اور ہم لوگ سوالات وغیرہ، اور دوسرے بزرگ علماء بھی تھے اور سوالات مرتب کرتے تھے۔ 180 سوالات ہم نے اس وقت قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر احمد سے کیے، اور اس کے بعد جو ثابت کرنا تھا وہ تو کر دیا۔ مقتباس کرنے کا یہ بھی وہ ریزولوشن منظور ہوا، اور اس زمانے میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی صاحب بھٹو مرحوم جو تھے، انہوں نے اپنی اسمبلی تقریر میں اعلان کیا کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے جو ریزولوشن پیش کیا ہے ہم اس ریزولوشن کو منظور کرتے ہیں اور قادیانی کو غیر مسلم قبیلت قرار دیتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ریکارڈ کروں کی تقریر میں اور اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ خیر بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت قومی اسمبلی نے طے کیا ہے، یہ غلط ہے۔
بات تو صحیح ہے بظاہر، ظاہر طور پر یہی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نہیں، یہ اس سے پہلے طے ہوا ہے۔ ساری بات جو ہے اس کو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے طے ہوا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مجاہد ملت مولانا ابوالستار صاحب نیازی نے تحریک شروع کی، غازی کشمیر حضرت شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا ابوالحسن صاحب قادری نور اللہ مرقدہ، یہ تمام بزرگ اور حضرت پیر صاحب سیاد شریف اور تمام کے تمام لوگ جب یہ جہاد کر رہے تھے تحریک ختم نبوت میں، تو اس وقت طے ہو گیا تھا جب ان لوگوں نے پھانسی کے لیے چڑھنا منظور کر دیا تھا، لیکن اس سے پہلے طے ہو گیا، اس سے پہلے طے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ کیا، 700 کے قریب صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، حافظ قرآن صحابہ، تو اس وقت مسئلہ ختم نبوت طے ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس سے پہلے، اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے عالم ظاہر میں، اس وقت طے ہو گیا کہ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس سے پہلے، اس سے پہلے یہ طے شدہ ہے، کب سے ہے؟ اس سے پہلے، سبحان اللہ، حضور کے آنے سے پہلے یہ مسئلہ طے شدہ ہے، حضور کے آنے سے پہلے۔ اور ہم رب العالمین سے پوچھتے ہیں کب سے ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمر والرشاد فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی مرد کی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ حضور کی ذات مبارک پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی رسول نہیں، اب کوئی وحی نہیں، باب وحی بند ہو گیا، نبیوں کا آنا بند ہو گیا، رسولوں کا اپائنٹمنٹ ختم ہو گیا، کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ کب سے ہے؟ اللہ رب العالمین وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ بات، اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں اپائنٹمنٹ، جس کو کہتے ہیں تقرری، یہ منصب آج کا نہیں ہے، یہ منصب حضرت عیسیٰ کے زمانے کا نہیں ہے، یہ منصب اس سے پہلے کا نہیں ہے، یہ منصب جب سے ہے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھی، نہ عرش تھے، نہ لوح و قلم تھے۔ اللہ کے علم میں عظمت مصطفیٰ جب سے ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین کی ختم نبوت جب سے ہے، یوں سمجھیے اللہ۔ تو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم اصل سے تقرر ہے حضور کا خاتم الانبیاء والمرسلین، اصل سے یہ طے ہو گیا۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم ہے ازلی بھی، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت نے طے کر لیا، مثلا یہ کہ کائنات کو پیدا کرنا ہے، لیکن اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام